السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدر کانفرنس علماء کرام، بمبئی شہر اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے دوست و احباب، خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں تجارت کے اصول و آداب جیسے اہم موضوع پر آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی پابندی کے اندر موضوع کو ممکن حد تک سمیٹنے کی ہمیں توفیق بخشے اور ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے، آمین۔ اسلام میں عبادات کے بعد معاملات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ الدین المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے۔ جس طرح عبادات میں منمانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، عبادتیں اپنی تعداد، اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ مقرر کی گئیں، اسی طرح تجارت میں بھی شرعی اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ عبادتوں میں جزئیات کی بھی تفصیل ہے، وہ بیان کی گئیں، لیکن تجارت میں اصول بیان کر دیے گئے، ان اصولوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان کہ تم دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، یہ کہہ کر تجارت کے باب میں کھلی آزادی دی گئی، مگر اسی کے ساتھ حلال و حرام کا خیال کرنا، دھوکہ نہ ہو، اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ ہندوستان بھر سے لوگ بمبئی میں روزگار کے لیے آتے ہیں، بلکہ اب تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور بمبئی ہندوستان کا، اس کو کہتے ہیں عاصمۃ الاقتصاد، اکنامک راجدھانی۔ جیسے ہماری سیاسی راجدھانی دلی ہے، اسی طرح معیشت اور اکنامک کی راجدھانی، بزنس کاروبار کی بمبئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس شہر میں بزنس کاروبار کی ساری شکلیں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور ملیں گی۔ روزگار اور معیشت کے مختلف ذرائع ہیں۔ پہلے جو ذریعہ سب سے اہم تھا، نمبر 1 زراعت، کھیتی باڑی، یہ سب سے ہائی لیول کا ذریعہ تھا روزی کمانے کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تجارت، بزنس اور کاروبار، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ملازمت، اور چوتھے نمبر پر گداگری۔ گداگری یہ ایک پیشہ ہے جو مبغوض ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، لیکن پیشہ ور فقیر آپ کو نظر آئیں گے۔ ملازمت کا تیسرا درجہ تھا، لیکن اب ملازمت بہت اونچائی پر جا رہی ہے۔ لیکن زراعت اور تجارت یہ دونوں اپنے مقام پر کھڑی ہیں، جس میں تجارت کو ہمیشہ ایک مقام حاصل رہا ہے، اور اس شہر کا تعلق تجارت سے زیادہ ہے۔ تجارت ہو یا زراعت یا ملازمت، تمام میں جس اصول کی سب سے پہلے پابندی کرنی ہے وہ ہے کسب حلال، حلال کما کر کے کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے خطاب کر کے فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، تم پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ رسولوں سے خطاب کرنے کے ساتھ پوری دنیا والوں سے، پوری انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حلال روزی کا اہتمام سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ فرمائے کہ تم زمین میں جو پاکیزہ روزی ہے اسے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ حرام روزی یہ شیطان کا راستہ ہے، پاکیزہ روزی یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور یہی عین ایمان ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے سارے ایمان والوں سے، تمام مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا:
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی اسے کھاؤ، روزی کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی سب سے پیاری شکل ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ دوسری جگہ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی یہ حلال روزی کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ تقوی سے بندہ دور ہوگا، رزق حرام میں وہ اتنا ہی پڑتا جائے گا۔ دوسری جگہ پھر اللہ نے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ اور حد سے آگے نہ بڑھو، جس پر کہ میرا غضب کہیں تم پر واجب نہ ہو جائے، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا یقیناً وہ برباد ہو گیا۔ تو رزق حلال کی یہ چند تاکیدات قرآن کی روشنی میں تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا سے جب آدمی رخصت ہوگا، میدان محشر میں جب سوال جواب ہوگا، تو جہاں مختلف سوالات ہوں گے وہیں اس کی روزی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جیسا کہ سنن ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، ایک روایت میں اربع کا بھی لفظ ہے، اور فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کی عمر کے بارے میں خصوصی طور پر ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، اور تیسرا سوال وعن مالہ، مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفق، یہی ہے 4 اور 5 کا جو کی گنتی ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل بہ، علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو میدان محشر میں جب تک انسان اپنی دنیاوی معیشت کا روزی کا پورا جواب نہیں دے سکے گا، اسے آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد جانیے کہ روزی کی سب سے بہترین شکل کیا ہے۔ مختلف اسباب ہیں روزی کمانے کے۔ انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ کما کر کے کھاتا ہے، اور اللہ کے انبیاء اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تک بہترین تجارت کیا کرتے تھے، اور نبوت کے بعد عرب کے مشرکین کو آپ کی رسالت پر جو سب سے زیادہ حیرت ہوئی وہ آپ کے تجارت اور کاروبار پہ ہوئی۔ کہتے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور مارکیٹ بازاروں میں تجارت کاروبار بھی کر رہا ہے۔ صحابہ کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کھاتا ہے وہ سب سے بہترین روزی اور بہترین کمائی ہے۔ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ دعائیں رد کر دیتا ہے۔ مشہور حدیث صحیح مسلم کی آپ بار بار سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ دور دراز کا سفر کر کے گرد و غبار میں پٹا ہوا بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ جاتا ہے، کعبے کے پردے کو پکڑ کر لٹک کر کے رو کر کے کہتا یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ یعنی اس کی دعا کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ حرام کمائی سے حج یا عمرہ کوئی کر لے، اس کی عبادت باطل، اس کی دعائیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور
جس طرح حرام روزی سے عبادت اور دعا نہیں قبول ہوتی، اسی طرح حرام مال کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ جس طرح انسان کی عبادت میں اگر ریاکاری داخل ہو جائے، گھمنڈ یا تکبر داخل ہو جائے، اپنی عبادت کے آگے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، عبادت دکھاوے کے لیے کرے، تو اس کی عبادت باطل اور مردود ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اگر کسی نے صدقہ و خیرات کیا اور اس میں حرام مال کی آمیزش ہو گئی، تو وہ صدقہ و خیرات مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو اپنے مستدرک حاکم میں ذکر کیا ہے۔ رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، ای الکسب افضل و اطیب، انسان کی سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ ایک سوال جو اللہ کے نبی سے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ، انسان جو کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یہ کمائی سب سے بہترین ہے اللہ کے ہاں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما خیرا من ان یأکل من عمل یدہ ونبی اللہ داؤد کان یأکل من یدہ، کہ انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے جو کمائی کرتا ہے، روزی کھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی روزی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ جو گریل وغیرہ بناتے ہیں، ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں لوہے کا، داؤد علیہ السلام بہترین قسم کے ویلڈر تھے، لوہار تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کا مواخات بھائی چارہ کرایا۔ حضرت سعد نے کہا کہ میرے بھائی، اب تو آپ میرے بھائی ہو، میں اپنا آدھا مال، آدھی تجارت، آدھی کھیتی، آدھا گھر آپ کو دیتا ہوں اور آدھا میرے پاس رہے گا۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک جس کو آپ چوائس کرنے طلاق دیتا ہوں، آپ کے نکاح میں رہے گی، اور آپ ہر چیز میں آدھے کے شریک ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ لا حاجت لی فی ھذا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ دلونی علی السوق، یہاں مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں ہے؟ ان کو بتائے گا کہ فلاں جگہ مدینے کا بازار ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، مارکیٹ میں گئے، اور اس کے بعد وہاں مزدوری سے تجارت کرنا شروع کیا، اور پھر مدینے کے ایک بہترین اعلیٰ درجے کے تاجر بن گئے۔ تو تجارت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا، محنت کی کمائی کرنا، یہ انبیاء کا، صحابہ کا، سلف صالحین کا اسوہ اور طریقہ تھا۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ میں کوئی کپڑے کا تاجر تھا، کوئی خوشبوؤں کا تاجر تھا، تجارت وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے وہ علماء جو مسند درس پر تھے، انہوں نے بھی محنت کی کمائی کھائی ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کا جو سلسلہ سب سے بڑا ہے، بلکہ کہا جائے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل کے بعد جو شاگرد اعلیٰ درجے کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں مسند درس کو رونق بخشی، علم حدیث کا پوری دنیا میں ان کے چرچا تھا۔ یمن سے شیخ عبداللہ القراوی، عرب سے، سعودی عرب سے شیخ سعد بن حمل عتیق، اور ہندوستان کے علماء میں مولانا امرتسری، روپڑی، مبارک پوری، غزنوی خاندان، قصوری خاندان، عظیم آبادی خاندان، رحیم آبادی، غازی پوری، اور پوری لسٹ ہے کبار علماء محدثین کی جو ان کے تلامذہ کی ہے۔ دن میں حدیث کا درس دیتے تھے مسند کا۔ دلی میں انہوں نے بیٹھ کر 60 بار صحیح بخاری کا درس دیا تھا، لیکن حلال روزی کے لیے دلی ریلوے اسٹیشن پر رات کو کلی کا کام کرتے تھے، مسافروں کا سامان ڈھوتے، 1 آنا 2 آنا 4 آنا ملتا اس وقت کے لحاظ سے، اور وہ ان کی معیشت تھی۔ بعض دفعہ جو طلبہ
ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے، ان کا سامان ڈھو کے منزل تک پہنچاتے، نہ طلبہ انہیں پہچان پاتے نہ وہ پہچان پاتے۔ صبح جب مسند درس پر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، انہی نے تو ہمارا سامان کل ڈھویا تھا۔ یہ ہمارے علماء ہند کا، محدثین کا اس سرزمین پہ یہ احترام تھا اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کا۔ ہندوستان میں سب سے پہلی اقامتی درسگاہ طلبہ کو رکھ کر کے پڑھانے کی، اہل حدیث کی درسگاہ احمدیہ سلفیہ آرا میں قائم کی گئی۔ مولانا محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ اس درسگاہ کے بانی اور ناظم تھے۔ وہ رات کو آرا اسٹیشن پر قلی کا کام کرتے تھے اور اس کے بعد دن میں مدرسے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہے۔ دلی کے اندر ایک بار قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے۔ لوگ میدان میں جمع ہوئے، استسقاء کی نماز پڑھی گئی اور اس روز خوب زوردار بارش ہوئی۔ چند سالوں کے بعد پھر بارش کی کمی ہوئی، قحط سالی نظر آئی، لوگوں نے پھر کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیے، دعا دیجیے، دعا کیجیے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، دعا کی اور اس دن بارش نہیں ہوئی۔ عوام نے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے، آج دعا نہیں قبول ہوئی؟ مولانا نے کچھ کہنے کے بجائے کہا، دیکھو اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، محنت کا کام نہیں کر پاتا، میری روزی جو پہلے تھی وہ نہیں ہے، اب میرا کھانا تو میری بیٹی کے گھر سے بن کر کے آتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا ایمان، یہ ہمارے علماء کا تقویٰ تھا۔ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے سابق صدر، پہلے امیر کی اصطلاح نہیں تھی، امیر کی اصطلاح مولانا عبدالوحید صاحب سلفی بنارسی کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب دربھنگا جب جماعت اہل حدیث کے صدر تھے، جس زمانے میں مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی ناظم اعلیٰ تھے، اللہ ہمارے ان بزرگوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ دلی میں اوکھلا میں جو جمعیت کا کمپلیکس ہے، 70 روپیہ گز سے جو بات ہوئی تو 4 روپیہ گز کے حساب سے وہ زمین ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کے دور صدارت میں خریدی گئی تھی۔ مرکزی جمعیت کی جو آفس ہے جامع مسجد میں، اس کا بھی سودا ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ہوا، پوری تفصیل ان کے سوانے میں ملتی ہے۔ یہ خاندان اکنامک اور معیشت میں بڑا مضبوط تھا۔ ان کے پاس جہاں ڈاکٹروں کی فہرست ہے گھرانے میں، وہیں ایک پیٹرول پمپ کا بھی ایک سلسلہ ہے روزی روٹی کے لیے۔ اہل علم نے لکھا ہے، شیخ مقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بمبئی میں کئی بار بیان کیا، اور میں نے ابھی دربھنگا کے سفر میں مزید اس کی معلومات لی کہ واقعی یہ واقعہ قابل عبرت ہے ہمارے لیے۔ ایک بار خبر آئی کہ پیٹرول پمپ پر آگ لگ گئی۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب جو جماعت اہل حدیث کے صدر تھے، فوراً پیٹرول پمپ کی طرف نہیں بھاگے، اس الماری کے پاس گئے جس میں زکوٰۃ کی فائلیں تھیں، حساب کتاب تھا، کہ کہیں کچھ حساب کتاب زکوٰۃ کی ادائیگی میں گڑبڑی تو نہیں ہے۔ ابھی وہی سب چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ آنے والے نے دوڑ کر خبر دی کہ نہیں، پیٹرول پمپ پہ آگ نہیں لگی، تھوڑا سا فاصلے پر لگی ہے۔ یہ ہمارے علماء کو اتنا اعتماد تھا اللہ کی ذات پر، اتنا اہتمام کرتے تھے رزق حلال کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ الرحیق المختوم کے مصنف، ہندوستان کے بڑے علماء جو ہے ان کے تلامذہ کی فہرست میں ہے، اور ان کے بارے میں مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام کے مینیجر بتاتے تھے، اور مولانا خود بھی کہتے تھے کہ میں جب زندہ ہوں جب تک اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں گا، جب تک رہے لکھتے رہے پڑھتے رہے۔ بالکل آخری جب وقت آ گیا تو ترجمہ تصنیف چھوڑ کر صرف مراجعہ کرتے، لکھا ہوا چیک کرتے، اس سے بھی معذور ہو گئے تو 1 2 3 آدمی ان کے پاس بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، اور مولانا جب کوئی غلطی ہوتی تو ٹیبل تھپ تھپا کے کہتے اس کی اصلاح کرو۔ آخر وقت تک یہ ہاتھ کی کمائی کھانے کا کردار ریکارڈ میرے بھائیوں اس سرزمین پر ہمارے علماء اہل حدیث کا بڑا شاندار رہا ہے۔ اب آئیے موضوع میں، تجارت کے آداب کیا ہیں، تجارت کیسے کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی۔ نمبر 1، تجارت میں شور غل ہنگامے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے،
ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. آپ بد اخلاق نہیں تھے، بد زبان یا سخت مزاج نہیں تھے، بازاروں میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے، مال تجارت جب بیچنے جاتے تو تیز آواز میں چلاتے نہیں تھے، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اور سب کو معاف کر دیتے تھے. یہ تجارت کے آداب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں اور سنت ہے. تجارت کا دوسرا جو سبق ہے، جو اصول ہے کہ نرمی برتی جائے، سختی نہ برتی جائے. ایسا شخص نرمی سے لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیے، بہت سارے بڑے بڑے تاجر غیر مسلموں کی جو زبان ہے، جو اخلاق اور ویوہار ہے، کہ اس سے وہ اپنی مارکیٹ میں زندہ ہیں اور مثالی تاجر ہیں اخلاق کی وجہ سے. جبکہ یہ اخلاقی طور سے بلند ہو کر کے آدمی تجارت کرے نرمی کے ساتھ، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور سب سے بڑی چیز اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت پیسہ لینے کے لیے نرمی اور درگزر سے کام لینے والا ہو. یہ تجارت کا اصول کہ بیچنا، خریدنا اور تقاضا کرنا پیسے کے لیے نرمی سے اللہ کے نبی کی اسے دعائیں ملتی ہیں. تیسرا جو اصول ہے تجارت کا کہ ہمیشہ سچ سے کام لیا جائے، جھوٹ سے برکت اٹھ جاتی ہے. آج ہمارا اخلاقی زوال اور ایمان یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک مسلمان کہتا ہے سچ بولو گے تو دھندا نہیں ہوگا، کوئی خریدار نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ سے گزر رہے تھے، فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت. اتنا سن کر کے تاجروں کی نگاہیں آپ کی طرف ہو گئیں، گردنیں اوپر اٹھ گئیں اور آپ کا فرمان سننے لگے. آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ سنو قیامت کے دن تجار گنہگار کے طور پر اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے اور نیک کام کرے اور سچ بولے. اسی لیے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ وہ تاجر جو سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے. چوتھا اصول تجارت کا، تجارت میں دھوکہ دہی سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، ایک غلے کے تاجر کو دیکھا کہ سوکھا غلہ اوپر ہے، گیلا نیچے ہے. آپ نے ہاتھ ڈالا اور پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا میٹر ہے؟ اس نے کہا بارش ہوئی تھی. تو آپ نے کہا سوکھا الگ اور گیلا الگ رکھنا چاہیے. سنو من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے تجارت میں دھوکہ دہی یہ بھی ہے کہ اپنے لوکل مال کو برانڈڈ کمپنیوں کا اسٹیکر لگا کر بیچا جائے، ایسا کرنا حرام ہے. ہمارے شیخ محترم علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نعمت المنان جلد 3 صفحہ 224 فتویٰ نمبر 1135 میں ان سے سوال کیا گیا کہ دوسری کمپنی کا لیبل لگا کر کے اپنا پروڈکٹ بیچنا کیسا ہے؟ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حرام قرار دیا، اور دلیل یہی من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پانچواں اصول تجارت کا حرام اشیاء کی تجارت. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کی تجارت بھی حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود پر اللہ کی لعنت، کہ جن پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے چربی کھایا تو نہیں مگر اس کی تجارت کرنے لگے. شراب، تمباکو اسی میں داخل ہے. کوئی بھنگار کا تاجر اگر اس کے پاس 1-2 ٹرک شراب کی بوتلیں آتی ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ بوتل کمپنی میں جائے گی، صاف ہو کے شراب بھری جائے گی، تو حرام ہے اس کا بیچنا. موبائل کا تاجر اسے معلوم ہے کہ چوری کا موبائل ہے یا چوری کا سامان ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتاع سرقہ وہو یعلم،
جس نے چوری کا مال بیچا جانتے ہوئے تو وہ چوری کے اندر وہ شریک ہے اور چوری کا اس کا گناہ ملے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اب چند اصول میں صرف نام گنا دوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پہلے چھٹا اصول جو ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ساتواں، خرید و فروخت میں نماز کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں جو اصول ہے، کسی کے سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نوواں جو اصول ہے، تجارتی جو اسکیمیں ہوتی ہیں کوپن بھرنے والی کہ اتنے کا سامان لو تو یہ قرآن اندازی میں یہ ملے گا، یہ بھی حرام ہے، جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے چیک جو لوگ کم قیمت پر 1 لاکھ کا چیک کبھی 1,05,000 میں آدمی لیتا ہے یا 90,000 میں بیچتا ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ یا جو مروجہ لاٹری ہے، لاٹری کی بھی شکل جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخری جو پوائنٹ ہے کہ ریٹ بڑھانے کے لیے، خریدانا مقصد نہ ہو، ریٹ بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں بولی بڑھ کر کے لگا دی جائے تاکہ کوئی خریدے نہ، پھر آخر میں اپنے لحاظ سے سودا ہو، یہ سب چیزیں شریعت کے امور کے منافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب